علی امین گنڈاپور نے گمشدگی کی رات کہاں اور کس کے گھر پر بسر کی؟ احتجاج کیوں ادھورا چھوڑا اور سنگجانی کے جلسے کے بعد وہ کہاں گئے تھے؟ یہ بڑے اہم سوال ہیں جو تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے سنجیدہ کارکنان علی امین گنڈاپور سے اٹھا رہے ہیں، علی امین گنڈاپور کے سامنے۔ یہ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے احتجاج کی سیاست جو ہے اس کو علی امین گنڈاپور صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ عمران خان بھی ان پر اعتبار کر رہے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کارکنوں میں بھی جوش اور جذبہ پیدا کیا، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس کے کچھ اور طرح کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے ان پر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنگجانی میں جب جلسہ کیا اس میں ایک بڑی جوشیلی تقریر کی علی امین گنڈاپور صاحب نے نا، اور اس کے بعد وہ 8-10 گھنٹے نا غائب رہے اور کہا گیا جی کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو جناب وہ سیکیورٹی کے اداروں نے اغوا کر لیا ہے یا ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو اب یہ جو خبر ہے یہ باہر آ گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس جلسے میں تقریر کے فوراً بعد کہاں گئے تھے، 8 گھنٹے وہ کہاں غائب رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ ان کو نہ کسی نے اغوا کیا تھا، نہ کسی ادارے نے ان کو اریسٹ کیا تھا، وہ خود چل کے طاقت کے ایک مرکز میں گئے تھے۔ میں اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اسلام آباد میں رہنے والے ہیں یا جانتے ہیں تو اسلام آباد میں مارگلا روڈ کے اختتام پر جہاں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی بلڈنگز کے آگے ایک اہم ترین بلڈنگ موجود ہے۔ جی ہاں، علی امین گنڈاپور صاحب اسی بلڈنگ میں گئے اور 8 گھنٹے تک ان کو اپنی تقریر کی وضاحتیں پیش کرتے رہے جناب۔ اب ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوا، ان کے ساتھ کیا لب و لہجہ اختیار کیا گیا، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہیں غائب نہیں ہوئے تھے، کسی نے اریسٹ نہیں کیا تھا، وہ خود وہاں گئے تھے، خود سے وضاحتیں پیش کر رہے تھے، اور ان کی وضاحتیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں اس پر پھر آپ کو کبھی ہم بتائیں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ ابھی جو حالیہ احتجاج ہوا جو سیٹرڈے کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں اناؤنس ہوا تھا، اور پنجاب نے اسلام آباد انتظامیہ نے اس احتجاج سے خوف زدہ ہو کر پورے شہر کو خندق کھود کر بند کیا اور کنٹینر لگا کر سارے راستے بند کر دیے، لیکن علی امین گنڈاپور اور ان کے ساتھ آنے والوں کو پتہ تھا کہ حکومت کیا کرے گی۔ وہ بھی اپنا پورا ساز و سامان ساتھ لے کر آئے تھے، ہیوی مشینری تھی، ہر چیز تھی، اور انہوں نے پھر اس کا حل بھی نکال لیا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک اہم بات بتائیں گے آپ کو، وہ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اپنے ساتھ خیبر پختونخوا پولیس کے سینکڑوں نوجوانوں کو سول کپڑوں میں لے کے آئے تھے، جن کے بارے میں ان کو 100% یقین تھا کہ یہ عمران کے ٹائیگر ہیں۔ جی ہاں، یہ عمران خان کے شیدائی ہیں، اس کی فین کلب کے ممبر ہیں جناب۔ وہ جو مر مٹنے کو تیار ہیں ان کو سول کپڑوں میں اپنے ساتھ لے کے آئے، جنہوں نے پھر پوری جو ہے وہ تیاری کے ساتھ اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ اس جلوس کو اس طرح چلایا کہ جناب تمام رکاوٹیں جو تھی انہوں نے دور کر دیں جناب۔ ان کے جو جتنے پولیس کے وہ نوجوان تھے ان کے ساتھ، علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ، ان کے پاس نہ صرف ویپنز بھی تھے، ان کے پاس آنسو گیس کے شیلز اور آنسو گیس سے بچنے کے ماسک اور دیگر آلات بھی موجود تھے۔ اسی لیے اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اب جو ٹی وی فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنسو گیس کے جو شیلز تھے وہ دونوں جانب سے فائر کیے جا رہے تھے۔ اب آنسو گیس کے شیلز جو ہوتے ہیں یا اس کی وہ جو چلانے والی گن ہوتی ہے آنسو گیس کی، وہ نہ میں خرید سکتا ہوں نہ آپ خرید سکتے ہیں، وہ سول لوگوں کا کام ہی نہیں ہے اس سے کوئی، وہ ہمیشہ حکومتی اداروں کے پاس ہوتی ہیں۔ اگر اسلام آباد پولیس فائر کرے تو مان رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ ایکٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر احتجاجی جلوس کی طرف سے بھی وہ فائر کیا جائے گا تو پھر بات آپ کی ہماری سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس جلوس میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ وہاں احتجاج ہوتا ہے، ڈی چوک میں جانا تھا، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب ڈی چوک نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گئے کہ وہ اسی طاقتور مرکز جو ہے اس سے ساز باز کر کے ہی اسلام آباد آ رہے تھے۔ ساز باز کیا تھی کہ ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں، آپ اسلام آباد میں آئیں، لیکن 2 شرائط کے ساتھ۔ ایک تو آپ وہاں پہ دھرنا نہیں دیں گے، اور دوسرا پھر آپ ڈی چوک نہیں آئیں گے۔ جی ہاں دوستوں اور ساتھیوں، پھر یہی ہوا۔
آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد میں داخل ہو گئے، تمام تر رکاوٹوں کو عبور کر کے خندقیں انہوں نے ختم کر دی، کنٹینرز ہٹا دیے، بیریئرز ہٹا دیے، اسلام آباد میں آ گئے، لیکن ڈی چوک نہیں گئے کیونکہ انہوں نے طاقتوروں سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ پھر وہ گئے کہاں پہ جناب؟ جو 30 گھنٹے غائب رہے ہیں، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے نا۔ وہ وہاں سے نکلے چوری چھپے اپنے اجلاس سے، اپنے کارکنان کو اور دیگر قیادت کو بتائے بغیر اور ان کو وہاں چھوڑ کر وہ وہاں سے نکلتے ہیں براستہ چائنا چوک، وہ کے پی ہاؤس آتے ہیں جناب۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں جب وہاں پہ پولیس دعویٰ بولتی ہے، پھر وہاں سے وہ چھپ چھپا کر نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جناب اپوزیشن لیڈر جو ہے عمر ایوب کے گھر۔ وہاں وہ رات بسر کر کے پھر اگلے دن نجی گاڑیوں سے وہ چھپتے چھپاتے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور پہنچتے ہیں، جہاں صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اور پھر وہاں جا کے وہ بڑی دعا دار تقریر کرتے ہیں جناب کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور مین وائل کیا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی سی کی جانب سے سوشل میڈیا پر وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہاں آئینی اور جمہوری جو حقوق ہیں وہ سارے سلب ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے وزیر اعلیٰ خود 2 نمبری کر کے خود کو غائب کرتے ہیں، انہی کے اشاروں پر چلتے ہیں اور پھر باہر آ کر انہی کو بدنام کرتے ہیں جناب۔ تو یہ آپ کو ایک فلم، بھارتی فلم کا ڈائلاگ عامر خان کی کا یاد ہوگا پی کے کا کہ کونوں فرقی لے رہے ہے۔ تو یہ یقین کریں اب یہ بات واضح ہو گئی ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی تجزیہ کر رہا ہوں، میں یہ تحریک انصاف کے اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں کی باقی دیگر قیادت اور اس کے سنجیدہ اور سمجھدار کارکنان جو ہیں وہ سوالات کی ایک پوری بچھاڑ کیے ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور کے خلاف کہ جناب یہ کس طرح ہو رہا ہے، کہ کیوں علی امین صاحب جو ہیں وہ ہر دفعہ چکمہ دے کے کہیں نہ کہیں جناب وہ اپنا دامن بچا کے جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں جناب۔ تو اس طرح اب ان کی جو 2 نمبری تھی، اب جو ان کی وہ جو دونوں سائڈ پہ وکٹ کے کھیلنے والی بات تھی، وہ تقریباً تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کے سامنے کھل چکی ہے۔ اب امید ہے کہ وہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور وہ ان کو ایک واضح پیغام بھی یہ پہنچا دیا گیا ہے کہ آئندہ ریاست کے خلاف ریاستی وسائل استعمال نہیں ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔